بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کو جمہوریہ چارٹ کی عبوری فوجی کونسل کے صدر کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ ریاست قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت مغادیشو میں ایک ہوٹل کے اندر اور شمالی افغانستان کے شہر قندوز میں ایک مسجد کے اندر دھماکوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی سے آنے والے فلسطینی ورکرز کے لیے اپنی واحد کراسنگ کو بند کر دینے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آئندہ ہفتے ماسکو اور کیو جا رہے ہیں، جہاں وہ یوکرین کی جنگ کے خاتمے کے سلسلے میں اعلیٰ حکام کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو جمہوریہ چاڈ کی عبوری فوجی کونسل کے صدر لیفٹیننٹ جنرل محمد ادریس دیبے کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات بھی زیر بحث آئے۔ ریاست قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت مغادیشو میں ایک ہوٹل میں بم دھماکے اور شمالی افغانستان کے شہر قندوز میں ایک مسجد کے اندر دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان حملوں میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں اس حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی، تشدد اور ہر طرح کی تخریبی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں متاثرین کے خاندانوں، صومالیہ اور افغانستان کی حکومتوں اور وہاں کے عوام کے ساتھ تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 77 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ وزارت نے اسی دوران کرونا وائرس کے مزید 177 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,62,568 ہو گئی ہے۔ ریاض سے آمدہ رپورٹس کے مطابق سعودی عرب کی حکومت نے تمام ممالک کے لیے حج 2022 کے کوٹے کا اعلان کر دیا ہے، اور وزارت حج اور عمرہ نے حج کوٹے کی منظوری دے دی ہے۔ سب سے زیادہ عازمین حج انڈونیشیا سے ہوں گے۔ انڈونیشیا کے لیے 1,51,000 افراد کا کوٹا فکس کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ عازمین حج پاکستان سے جائیں گے۔ ان کی تعداد 81,132 مختص کی گئی ہے۔ اسی طرح بھارت کے لیے 79,237، بنگلہ دیش کے لیے 57,585 افراد کا حج کوٹا رکھا گیا ہے۔ عرب ممالک میں مصر کا کوٹا 35,375 فکس کیا گیا ہے۔ افریقی ممالک میں سب سے زیادہ کوٹا نائجیریا کے حصے میں آیا ہے، وہاں سے 43,000 لوگ حج کی ادائیگی کر سکیں گے۔ ایران کے لیے 38,048، ترکی کے لیے 37,770 افراد کا کوٹا رکھا گیا ہے، جبکہ امریکہ کے لیے 9,504، روس کے لیے 11,318، چین کے لیے 9,190 اور تھائی لینڈ کے لیے عازمین حج کی تعداد 5,885 رکھی گئی ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں ایران اور سعودی عرب کی حکومتوں کے درمیان براہ راست مذاکرات کا 5واں دور منعقد ہوا ہے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل SNSC کے سینئر اہلکاروں اور سعودی عرب کی انٹیلیجنس کے سربراہ خالد بن علی الحمیدان نے مذاکرات میں شرکت کی۔ SNSC نے ان مذاکرات کی تاریخ کا ذکر نہیں کیا۔ رپورٹس کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو دوبارہ قائم کرنے کے معاملے میں درپیش چیلنجز کے بارے میں ایک خوشگوار ماحول میں غور و خوض کیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کی باقاعدہ ملاقات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔
اسرائیل نے غزہ کی پٹی سے آنے والے فلسطینی ورکرز کے لیے اپنی واحد کراسنگ کا بند کر دینے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی حکومت نے یہ فیصلہ غزہ کی پٹی کے محصور علاقے سے 3 راکٹ فائر کیے جانے کے واقعے کے بعد کیا۔ حکومت نے ایک بیان میں یہ الزام عائد کیا ہے کہ فلسطینی مسلح گروپ حماس کی جانب سے کل جمعے کے روز دیر گئے اسرائیلی علاقے پر 3 راکٹ داغے گئے تھے۔ اس سے پہلے بھی اسرائیلی حکومت نے حال ہی میں غزہ کی پٹی کے علاقے سے 4 راکٹ داغے جانے کا الزام لگایا تھا، جنہیں بقول حکومت کے فضا ہی میں تباہ کر دیا گیا۔ دریں اثنا کراسنگ کو بند کیے جانے کے اسرائیلی حکومت کے فیصلے کی فلسطینیوں نے سخت مذمت کی ہے اور اسے اس علاقے کے 20 لاکھ باشندوں کی اجتماعی سزا کی کارروائی قرار دیا ہے۔ پاکستان کے علاقے شمالی وزیرستان میں افغان سرحد سے ملحقہ علاقے میں عسکریت پسندوں کی جانب سے کل رات سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کے نتیجے میں 3 پاکستانی فوجی ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ کل عدم تحریک طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف پولیو کے خاتمے کے لیے قومی ٹاسک فورس کے ہنگامی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ یہ اجلاس حکام کی جانب سے ملک کے اندر 15 ماہ کے دوران پولیو بیماری کے پہلے کیس کا پتہ چلنے کے بعد بلایا گیا ہے۔ محکمہ صحت نے ملک کے شمالی علاقے وزیرستان میں ایک 15 سالہ لڑکے کے پولیو وائرس کا شکار ہونے کا انکشاف کیا تھا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹرس آئندہ ہفتے ماسکو اور کیف کے دورے پر جا رہے ہیں، جس کے دوران وہ یوکرین میں 2 ماہ سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے کی جانے والی کوششوں کو عملی جامہ پہنانے کے بارے میں اعلیٰ حکام کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ رواں سال 24 فروری کو یوکرین پر روس کے حملے کے بعد سے 50 لاکھ سے زیادہ لوگ مشرقی یورپی ممالک میں پناہ لے چکے ہیں، جبکہ لڑائی میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح محصور شہر ماریاپول میں اب بھی تقریباً 1 لاکھ شہریوں کی زندگی کو خطرہ ہے۔ سیکرٹری جنرل گترس آئندہ منگل کے روز ماسکو میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کے ساتھ ملاقات کریں گے، جس کے بعد وہ جمعرات کے روز کیف جائیں گے، جہاں ان کی ملاقات یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی اور وزیر خارجہ دمیترو کولیبا سے ہوگی۔ ان دونوں دوروں کا مقصد لڑائی کو روکنے اور لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے معاملے میں اعلیٰ حکام کے ساتھ بات چیت کرنا ہے۔ روس کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ سرمت بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ڈپلوائے کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کا اس نے گزشتہ بدھ کے روز کامیاب تجربہ کیا تھا اور جو امریکہ پر جوہری حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس بات کا انکشاف روس کی روس کاسموس خلائی ایجنسی کے سربراہ دمیتری روگوزین نے آج اپنے ایک بیان میں کیا۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ اگر سویڈن اور فن لینڈ نے معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو میں شمولیت اختیار کی تو جوہری ہتھیاروں کی ڈپلائمنٹ کر دی جائے گی۔ جنوبی بوسنیا میں کل جمعے کے روز رات دیر گئے زلزلہ آنے کی رپورٹس ملی ہیں، جسے 5.7 ریکٹر پیمانے پر ریکارڈ کیا گیا۔ زلزلے کے نتیجے میں کم از کم 1 شخص ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ ساحرس معمیر کو جمہوریہ چاڈ کی عبوری فوجی کونسل کے صدر کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ ریاست قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت مغدیشو میں ایک ہوٹل کے اندر اور شمالی افغانستان کے شہر قندوز میں ایک مسجد کے اندر دھماکوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی سے آنے والے فلسطینی ورکرز کے لیے اپنی واحد کراسنگ کو بند کر دینے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آئندہ ہفتے ماسکو اور کیف جا رہے ہیں، جہاں وہ یوکرین کی جنگ کے خاتمے کے سلسلے میں اعلیٰ حکام کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔